بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چار چیزیں انسان کے مقام اور مرتبے کو اللہ اور دنیا کی نظروں میں گھٹا دیتی. نمبر 1 زیادہ بولنا. نمبر 2 زیادہ ہنسنا. بولنا چاہیے، بولنے کے مقام پر حق بات کہنے کا اگر موقع آئے تو بولنا چاہیے، لیکن بلا وجہ زیادہ گفتگو کرنا یہ انسان کے مقام اور مرتبے کو گھٹاتا ہے. اسی طرح زیادہ ہنسنا، اور اسی طرح نمبر 30 جھوٹ بولنا اور ایسے ہی کسی کی غیبت کرنا. نمبر 4. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مقام کو دنیا میں بھی اور اللہ کی نظروں میں بھی گھٹا دیتی. پہلی چیز کیا ہے؟ زیادہ بولنا. دوسری چیز زیادہ ہنسنا، اور تیسری چیز جھوٹ بولنا، اور چوتھی چیز کسی کی غیبت کرنا. اس لیے کہ یہ مردوں کی نشانی نہیں ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور سورہ حجرات کی ہی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. فتصیبوا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیفر شرمندہ ہو. اسی طرح جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے یا کسی سے کہہ دے. آج جب ہم غور کرتے ہیں اپنے معاملات میں اور اپنی معاشرت میں اور اس ترقی یافتہ دور میں، تو ایک کڑوی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بات پہنچتی ہے کسی کے واسطے سے، تو کسی نے ہم کو کوئی بات آ کر کے بتائی تو ہم من بعن اس کو صحیح تسلیم کر لیتے. مثلا کسی نے ہمیں بتایا کہ فلاں شخص نے تمہیں یہ کہا ہے، فلاں شخص کی تمہارے بارے میں یہ رائے، یا کسی تیسرے شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے تو ایسا کر لیا، اس کا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور وہ تو ایسا کر رہا ہے. تو ہم بغیر اس کے کہ یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بالکل اس کو صحیح مان لیتے ہیں، اور صحیح مان کر اپنے رویے سے اپنے طرز سے اس کو سزا دینی شروع کر دیتے ہیں. مثلا ہمارے بارے میں کسی نے یہ بتایا آ کر کے کہ فلاں نے تم کو ایسا کیا، تو اب ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہمارا گفتگو اس کے تعلق سے بدل جاتا ہے یکساں. اور جو برسوں پرانی دوستی ہوتی ہے اور جو پرانے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل انسان کی اخلاقی پستی بھی ہے اور قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کے خلاف بھی. اس لیے کہ قرآن کریم ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے اس آیت کے اندر: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کہیں سے کوئی خبر آئی تو فتبینوا، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو خوب تحقیق کرو کہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم نادانی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچا دو اور پھر ہم نے کیے پر شرمندہ ہو. آج اسی عمل کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور انہی بدگمانیوں کی وجہ سے پرانی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، پرانے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی خبر پہنچے کہیں سے تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس خبر کی صحیح تحقیق کریں.
اور اگر خبر ایسی ہے کہ زیادہ ہی دل کو بے چین کرنے والی ہے، مثلا کسی ایسے شخص کے متعلق آپ کو خبر پہنچ گئی کہ آپ کو اس سے ایسی امید نہیں، آپ کو وہ چیز بے چین کر رہی ہے، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خود اس سے جا کر کے تحقیق کرے کہ بھائی آپ نے ایسا کیا ہے یا آپ نے ایسا کہا ہے، فلاں شخص نے آپ کے تعلق سے ہمارے بارے میں یہ بات کہی ہے، یا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 90% اس عمل سے جو شبہات ہوتے ہیں اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جو دوریاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ جیسے ہی کہیں سے کوئی خبر پہنچی اس کو فوراً آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود جھوٹ بولیں، بلکہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو کوئی خبر پہنچی، آپ تک کوئی بات پہنچی، آپ نے بنا تحقیق اس کو آگے بڑھا دیا، یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرے۔ اور یہ جو گناہ ہے، یہ اس دور کے لحاظ سے، ترقی یافتہ دور کے لحاظ سے اور سنگین ہے۔ مثلا ماضی میں یا پرانے دور میں اس طرح کی افواہیں پھیلانے کے لیے مجلسوں کی ضرورت پڑتی تھی پہلے، اور مجلسوں میں اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی، اور وہ گفتگو چلنے کے بعد زیادہ سے زیادہ محلے تک، یا محلے کے بعد ایک بستی سے دوسری بستی تک دم توڑ دیتی تھی۔ لیکن اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب مجلسیں لگانے کی ضرورت نہیں، اب محفلیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک انگلی کی ذرا سی حرکت، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی میسیج آیا اور ہماری عادت ہوتی ہے فوراً شیئر کرنے کی، تو اب یہ جانے بغیر کہ اس میسیج کے اندر جو خبر دی گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کسی کے تعلق سے کسی کی عزت پر جو داغ لگایا گیا ہے، یا کسی کی عزت پر جو پٹا لگایا جا رہا ہے اس خبر کے اندر، جو یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، فوراً اس کو آگے شیئر کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ذرا سی اپنی انگلی کو حرکت کی ہے، اور وہ خبر منٹوں میں یا کچھ ہی گھنٹوں میں سینکڑوں انسانوں تک، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں انسانوں تک وہ کچھ ہی دیر کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اور ہم اگر وہ خبر غلط ہے تو اس خبر کو پھیلانے میں گناہ جاریہ ہمارے کھاتے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ نہیں جیسے کہ نیکی کے اندر اعمال میں گناہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نہیں، آپ نے کوئی اچھا کام کیا جس سے لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی کیا اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، ہم نے ایک خبر کو پھیلا دیا غلط طریقے سے، اب وہ خبر عام کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے پورے سوشل میڈیا پر، اب ظاہر ہے کہ اس خبر کے ذریعے سے کسی کا گھر برباد ہو گیا ہوگا، کسی نے اپنی جان لے دی ہوگی، کسی کے رشتے ناتوں میں درار پڑ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنی قبر کے اندر سو رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، وہ جو نامہ اعمال ہے، وہ جو گناہ جاریہ ہے، وہ ہمارے خاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس دور کے لحاظ سے اس دور میں اس گناہ کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس لیے اس کے معاملے میں اور مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح تعلیم فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر کہیں سے پہنچے تو فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو، رشتہ داریوں میں خلل واقع ہو جائے اور دوستیوں میں دوریاں پیدا ہو جائے، وہ پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے اس کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے لوگوں کے بارے میں بچو، کہ ہاں یہ فلاں وہاں گیا ہے، یہ کس لیے گیا ہوگا، اس نے وہاں جا کر یہ کیا گیا ہوگا، یا فلانی عورت کہاں جا رہی ہے، اس وقت وہ کہاں سے نکل رہی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ بعض گمان سے بچو، زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ کچھ گمان، غلط فہمیاں غلط ہوتے ہیں، اور انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتا ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں کو اس وقت میں جو یہ پراشوب دور ہے،
سوشل میڈیا کا استعمال تو بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ ہماری اور آپ کی ایک غلط پوسٹ اس وقت ہماری پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طرز عمل تھا کہ وہ ایک ایک غلطی کو اور اپنی ایک ایک حرکت کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہا کرتے، ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ صحابی جن کو شاید دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں عمرو بن العاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصر کا گورنر بنایا. 10 سال مصر پر حکومت کی، فاتح مصر ہے. سن 5 ہجری میں اسلام قبول کیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا اور حضرت شماسہ جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا بالکل مرض الموت قریب تھا، تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا اور خوب زور زور سے رونے لگے. ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارت نہیں دی؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار سے ہٹایا اور لوگوں کی طرف کیا اور یہ کہا کہ لوگوں، میرے اوپر 3 دور گزرے. پہلا دور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دشمنی مجھ سے کسی کو نہ تھی. اگر میں اس دور میں انتقال کر جاتا تو ظاہر ہے کہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا. دوسرا دور میرے اوپر وہ گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی، اگر میں اس میں انتقال کر جاتا تو میں سیدھا جنت میں چلا جاتا. اب ایک تیسرا دور اور ہے اور وہ دور ہے سیاست کا. اب ہمیں عوام کے کچھ معاملات کی ذمہ داری دے دی گئی اور اس میں نہیں پتا کہ ہمارا کیا بنے. اس لیے جب میرا انتقال ہو جائے تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی رونے والی نہ ہو، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تم مجھے دفن کر دو تو میرے اوپر ہلکے سے مٹی ڈالنا اور اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتا ہے، اتنی دیر وہیں پر کھڑے رہنا تاکہ میں تم سے مانوس ہو سکوں اور یہ دیکھ سکوں کہ میرے رب کے قاصد میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے میں ان کو کیا جواب دوں. یہ حدیث اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کا یہ طرز عمل اور آپ کی اپنے آخر وقت میں یہ فکر ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کس قدر آخرت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے. ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے؟ ایک جلیل القدر صحابی جو فاتح مصر ہیں، وہ اپنے آخر وقت میں اپنی آخرت کے لیے اتنا فکر مند ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنا فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.